بدترین معاشرہ یہ ہے، بدترین معاشرہ جس کو اپنے معاشرے کے کمزور لوگ نظر نہ آئیں، اور اگر مولانا چاند پر جا کر ہمیں وہاں پر ایک اسپیڈ بریکر بنوانا ہے، کل جب گاڑیاں چلیں گی تو اسپیڈ ان کی ہلکی ہو جائے گی، اس سے بڑا نادان شخص کوئی ہے نہیں۔ اور انڈو پاک کے لوگوں کی یہ عادت ہے، انڈو پاک کے لوگوں کی یہ عادت ہے۔ میں ایک جملہ کہوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ جب ہندوستان کے ٹکڑے ہو رہے تھے مغلیہ دور میں اور انگریز آ رہے تھے، برابر میں آپ کے مختلف اسلامی ممالک تھے، کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، بھیجاؤ نہیں بھیجا تاریخ میں۔ پھر جب آپ گئے مغلیہ دور کے بعد لوگوں نے ہجرت کی، دوبارہ انہوں نے نکالا میاں جاؤ اپنے ملک ہندوستان بر صغیر، کسی ملک نے مدد نہیں کی۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ جو کہ عالی شان حکومت تھی اور واقعاً زبردست حکومت تھی، اور تمام ہمارے علماء نے نجف میں عثمانی سلطنت کے حق میں جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو کسی مسلمان ملک نے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت نے مدد نہیں کی۔ ترکی میں خلافت ختم ہوئی، ہندوستان میں تحریک خلافت اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میرا تاریخ کے طالب علم ہونے کے عنوان سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کی حکومت کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کر لیا؟ آپ کے سوسائٹی کا یہ خاصہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ کے معاشرے کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا، جو صبح کرے اس حال میں کہ مسلمانوں کو نہ دیکھے، مسلمانوں کے امور کا خیال نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، سر آنکھوں پر۔ تو یہ جو میرے شہر کا سنی یا شیعہ مسلمان ہے، سنی بھی جو میرے شہر میں ہے مسلمان ہے میرا، اس کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے محبت کا، اور جو شیعہ ہے اس کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے محبت کا۔ تو یہ جو میرے شہر میں سنی یتیم بچے، شیعہ یتیم بچے، یہ دونوں فرقے مسلمان ہیں، ان کے سلسلے میں میرے پاس کیا منصوبہ ہے؟ حتیٰ اس شہر کے ہندوؤں کی فلاح کے لیے میں نے کیا کام کیا، اس شہر کے غیر مسلموں کی فلاح کے لیے میں نے کیا کام کیا؟ تو خوب توجہ کیجیے گا۔ اب چلیے اس حدیث کی طرف۔ علماء کی ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں کہ مومنین کو اپنے امام غائب سے جوڑیں، توسل کا طریقہ بتائیں کہ امام سے جڑو۔ المنقطعین عنا، سیدہ فرماتی ہیں جو ہم سے ٹوٹ چکے ہیں، جو ہمارے بارے کو نہیں دیکھ رہے، جو ہم کو نہیں دیکھ رہے، ان سے جوڑو، ہم سے جوڑو ان کو، یہ تمہاری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ سکھاؤ۔ اگر ایک بچہ میرے محلے میں ہے 8ویں کلاس کا، میتھمیٹکس میں کمزور ہے، مجھے پتا ہے، سیدہ نے کہا اس کو اٹھاؤ اوپر، الناعشون لہم ینعشونہ، یہ اٹھاتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو غیبت کبریٰ میں۔ جو بیچارہ زمین پر گر چکا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ لو ہم سے پیسے لو، پھل کا ٹھیلا لگاؤ، برگر کا ٹھیلا لگاؤ، کوئی اسٹال لگاؤ تاکہ تم اپنا ذریعہ معاش کما سکو۔ گرے ہوئے شخص کو جو زمین پر ہے اٹھانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں۔ صرف اللہم کل ولی سکھانا ذمہ داری نہیں ہے، صرف نماز پڑھانا، مجلس پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے، مصائب پڑھ دینا ذمہ داری نہیں ہے، صرف امام باڑے میں آ کر خطاب کرنا، محراب میں مسجد، عید کی بقرعید کی نماز، دیمہ شعبان کے اعمال کروانا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ الناعشون ینعشونہ، ہمارے علماء جو ہم سے منسوب ہیں، جو اہل بیت کے علماء ہیں، یہ غیبت کبریٰ میں ہمارے چاہنے والوں کو ہم سے جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کے بعد ان کو وہ چیز سکھاتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، اور پھر جو زمین پر گر چکا ہے شخص اس کو اٹھاتے ہیں اوپر۔